نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 56 ہائے ضمیر کا بیان چل رہا ہے۔ تو اس سے قبل ہا ضمیر کے اندر کچھ قسمیں تھیں۔ آج ہا ضمیر کا مقصد کیا ہے، اس کو پڑھانے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو ہا ضمیر کو کلام میں ذکر کرنے کا مقصد اختصار فی الکلام ہے، یعنی کلام کو ہم نے مختصر کرنا ہوتا ہے، اس لیے ضمائر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کلام میں پہلے کوئی اسم ظاہر ہوا ہو تو پھر بار بار اسی اسم کو ظاہر کرنے سے کلام طویل ہو جاتا ہے، یعنی لمبا ہو جاتا ہے کلام، تو اس اسم کی جگہ ضمیر کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اردو زبان میں ہم کہتے ہیں خالد آیا، خالد نے روٹی کھائی، خالد چلا گیا۔ یہاں خالد اسم ہے یعنی نام ہے۔ ان تین جملوں میں خالد کا ذکر 3 دفعہ آیا اور تینوں میں خالد 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 لکھا گیا۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ضمیر کہتے کس کو ہیں، کہ اس اسم کی طرف اشارہ کرنے کو کہتے ہیں، تو اس اشارے میں وہ اسم چھپ جاتا ہے۔ اب ہم یہ خالد جو ہے وہ ان جملوں میں 3 دفعہ آیا، یہ کلام طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا۔ ان جملوں کو مختصر اس طرح کیا جاتا ہے کہ خالد آیا، اس نے روٹی کھائی، پھر وہ چلا گیا۔ اب خالد کا نام ایک دفعہ ظاہر ہوا، اسم ایک دفعہ ظاہر ہوا، اب اس خالد کی جگہ اس اور وہ، یہ دونوں کیا ہو گئی، ضمیر ہو گئی۔ ضمیر اشارہ، یعنی اس کا اشارہ بھی خالد کی طرف ہے، وہ اشارہ بھی کس کی طرف ہے، خالد کی طرف ہے۔ یہ ہر زبان میں اس طرح اشارات ہوتے ہیں اصل اسم کی طرف۔ تو لہذا ضمائر کا استعمال کلام کو مختصر کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بار بار اس نام کا ذکر نہ آئے، ایک دفعہ ظاہر ہو جائے نام، پھر اس کی طرف اشارے ہوتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ضمائر کا استعمال کلام کو مختصر کرنا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اصل میں یہ جملہ ایسے ہے ذالک الکتاب لا ریب فی الکتاب، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں۔ اب اس میں دوسرے الکتاب کی جگہ ہا ضمیر استعمال ہوئی۔ مثال ہے کہ جیسے یہاں پر آتا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو ہائے ضمیر ہے یہ کس کی جگہ استعمال ہوئی ہے، الکتاب کی جگہ، یعنی الکتاب 2 دفعہ آیا اصل جملے میں ذالک الکتاب لا ریب فی الکتاب۔ اب یہ الکتاب حذف کر کے اس کی جگہ ہا ضمیر لگائی گئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جو ہا ہے نا، اس میں اصل میں الکتاب کا اسم چھپا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ لا ریب فیہ ہے، نہیں ہے شک اس میں۔ اب اس سے مراد کیا ہے، یہ الکتاب مراد ہے، یعنی اس کتاب میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس میں دوسرے الکتاب کی جگہ ہا ضمیر استعمال ہوئی۔ یاد رکھیں کہ ہا ضمیر اسم کے ساتھ بھی آتی ہے، فعل کے ساتھ بھی آتی ہے، حرف کے ساتھ بھی آتی ہے، تینوں کے ساتھ متصل آتی ہے۔ یہ ہا ضمیر جو ہے، یہ جو واحد مذکر غائب کے ساتھ آئے گی تو وہ اس کے ساتھ متصل ہوگی، جڑی ہوئی ہوگی۔ جیسے مثال اسم کی من ربہ، یہاں رب اسم ہے، اس کے ساتھ ہا ضمیر کیا ہے، موصول ہے، متصل ہے، جڑی ہوئی ہے۔ وملائکتہ، وملائکت جو ہے یہ اسم ہے، ہا ضمیر اس کے ساتھ متصل ہے۔ وکتبہ، یہ جو کتب ہے اسم ہے اور اس کے ساتھ ہا ضمیر متصل ہے، تو یہ اسم کے ساتھ ہے۔ اب فعل کے ساتھ کیسے، ارسلہ
ہو، فعلا ہو، اکلا ہو۔ تو اب یہاں پر ارسل، فعل، اکل، یہ کیا ہے؟ فعل۔ تو ان کے ساتھ ہا ضمیر کیا ہے؟ متصل ہے۔ تو اب حرف کے ساتھ کیسے ہوگی؟ انہو، بے ہی، الیہ، علیہ۔ اب یہاں پر جو انا کے ساتھ ہا ہے، بے کے ساتھ ہا ہے، الیہ کے ساتھ ہا ہے، علیہ کے ساتھ ہا ہے، یہ اس میں صرف کی اصطلاح میں ان کو حرف کہتے ہیں۔ تو لہذا ان حروف کے ساتھ ہا ضمیر آئی ہے، متصل ہے۔ لہذا یہ جتنی بھی ہا ضمیر ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کلام کو مختصر کرنا۔ یہ اسم کے ساتھ بھی آتی ہے متصل، فعل کے ساتھ بھی آتی ہے متصل، اور حرف کے ساتھ بھی آتی ہے متصل۔ تو تفصیل سے اس کا ذکر کرنے کا مقصد کہ ہا ضمیر کو جو سمجھنا ہے وہ مجھے بھی آ جائے جو بولنے والا ہے، اور سننے والے کو بھی سمجھ آ جائے، اور میرے سامنے جو حضرات بیٹھے ہو آپ کو بھی اس کی سمجھ آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔